ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ اپنی گناہ مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں مزید ترقی اور برکت عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ آج کا موضوع سماعت فرمانے، محرم الحرام اور عقائد اہل سنت۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد بشارت صدیق ہزاروی صاحب کو کہ آپ یہاں مائی کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد بشارت صدیق ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مدرس جامعہ قائدار مدینہ، امین پارک لاہور، مدرس چینل 92 صبح نور۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، انا تارك فيكم الثقلين، اولهما القرآن ثانيهما اطرتي۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثناء کے بعد انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص ان ماہانہ محافل کے سرپرست اور اس پلیٹ فارم سے ہونے والی تبلیغی کوششوں اور مساعی کے سرپرست صاحبزادہ غلام مصطفیٰ سرور صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور صاحبزادہ جنید سرور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں اور آپ اس عظیم الشان بابرکت روح پرور ماہانہ محفل میلاد میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور چونکہ ماہ محرم الحرام کی آمد ہے تو اس سلسلہ میں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ ماہ محرم الحرام اور اہل سنت کے عقائد و نظریات۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے 4 مہینوں میں شامل ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ماہ محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اجمالاً ان کا ذکر کیا گیا۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا مہینہ پہلا، اور اسی پہلے مہینے کے اندر جو آغاز ہے وہ تاریخ انسانیت کی ایک ایسی عظیم شہادت کہ جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی موت پر اسلام بھی روئے گا، اور ان کی شہادت سے اور موت سے فتنوں کے دروازے کھلیں گے اور اسلام کے قلعے میں دراڑیں پڑ جائیں گی۔ اور وہ شہادت تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر اسی ماہ محرم کے اندر خانواد اہل بیت کی وہ قربانیاں جو انہوں نے احیاء دین اور احیاء سنت کے لیے پیش کی، وہ بھی اسی ماہ محرم کے اندر 10 محرم الحرام تک ان قربانیوں کا تذکرہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ ماہ محرم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں جو یہود بستے تھے ان کو دیکھا کہ وہ محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں۔
نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ روزہ تم کسی خاص مقصد کے لیے رکھتے ہو، اور یہ جو محرم کی 10 تاریخ ہے جس کو تم نے روزے کے لیے خاص کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کی یہ وجہ بیان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کی، اور فرعون اور اس کے جو حواری تھے ان کو دریا کے اندر غرق کیا گیا، تو ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم تو ان کی بنسبت موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ حقدار ہیں اور ہمیں زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، تو لہذا ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، یوم عاشور کا روزہ۔ اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر طور پر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شاید اس روزے کا تعلق واقعہ کربلا کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ پہلے سے رکھا جا رہا تھا اور اس کا مقصد اور پس منظر کچھ اور ہے، واقعہ کربلا نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور، یہود بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو اس طرح تو یہ مشابہت لازم آئے گی ان کے ساتھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اگلے سال سے 9 محرم کا روزہ بھی ساتھ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے اور ہم ان کی مشابہت کو اختیار نہ کریں۔ اس سے اگلے سال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، لیکن صحابہ کرام اس کے بعد 9 اور 10 محرم کا روزہ باقاعدگی کے ساتھ رکھتے رہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب دلائی تھی اور تلقین کی تھی۔ تو ماہ محرم اس حوالے سے حرمت والا مہینہ بھی، اور پھر اس کے اندر یہ یوم عاشور کا جو تصور ہے اسلام کی تاریخ کے اندر، وہ اس میں موجود ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ماہ محرم میں ہمارے کچھ معمولات ہیں، ان میں سے بعض معمولات کا تعلق تو اس کی اصل شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، اور ان کو علماء نے، فقہاء نے ناجائز اور حرام تک لکھا، اور کچھ معمولات ایسے ہیں کہ جن کی اصل شریعت کے اندر موجود ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے ائمہ نے، فقہاء نے اس کو جائز لکھا ہے اور اس کو باعث ثواب لکھا ہے۔ ماہ محرم الحرام کا جب آغاز ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ یہ جو ماہ محرم کے پہلے 10 دن ہیں، ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ صدقہ کرو، اور دوسرا کام یہ کرو کہ اصال ثواب کرو۔ اور اصال ثواب کس کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے؟ فرماتے ہیں شہدائے کربلا کی بارگاہ میں اصال ثواب کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو روزہ تم رکھتے ہو، یہ جو بھی حسنات اور نیکیاں ان 10 دنوں کے اندر اعمال صالحہ بجا لاؤ، تو کوشش کرو کہ اس کا ثواب شہدائے کربلا کی بارگاہ میں بطور نظر پیش کر دو، کیونکہ زیادہ حق یہی ہے کہ اس ماہ کا ایک خاص تعلق ہے ان کے ساتھ، تو ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ شہدائے کربلا کو ثواب کیا جائے۔ ہمارے ہاں ماہ محرم میں 10 تاریخ کو کھچڑا پکایا جاتا ہے۔ یہی سوال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا کہ کیا یہ ضروری ہے؟ تو آپ نے، اور دوسرا سوال یہ ہوا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہیں سے ثابت ہے جہاں سے شادی کا پلاؤ اور دعوت کا زردہ ثابت ہے۔ یعنی ان چیزوں کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے کہ شریعت نے ان کا حکم دیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ عرف ہے، جس طرح شادیوں پر پلاؤ پکتا ہے تو شریعت نے تو حکم نہیں دیا، یا دعوت میں زردہ یا شیرینی پکتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کوئی خاص تو نہیں کیا شریعت نے، یہ تو عرف ہے۔ اسی طرح عرف ہے کہ واقعہ کربلا کی یاد میں 10 محرم کو لوگ کھچڑا پکاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو شریعت کی طرف سے خاص نہیں سمجھنا چاہیے، یہ غلط ہے، ورنہ کوئی بندہ اصال ثواب کی نیت سے ایسا کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ پانی کی سبیل لگانا، یا جتنا کسی کو توفیق ہو اپنی توفیق کے مطابق لنگر تقسیم کرنا یا کھانا پکا کر تقسیم کرنا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلانا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ باعث ثواب ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔
پھر آپ نے ایک حدیث نقل کی خاص طور پر 10 محرم کے حوالے سے، یوم عاشورہ کے حوالے سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو جو بندہ اپنے گھر والوں کے اچھا کھانا کھلاتا ہے اور ان پر خرچ کے اندر وسعت کرتا ہے، زیادہ خرچ کرتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پورا سال اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے یوم عاشورہ کے حوالے سے۔ اب یہ وہ کام ہیں کہ جن کا کرنا جائز ہے، جن کی اصل شریعت میں موجود ہے اور ان کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کثرت کے ساتھ ماہ محرم کے جو 10 دن ہیں پہلے، ان کے اندر صدقہ کیا جائے، اصالہ ثواب کیا جائے، کوئی چیز تقسیم کی جائے لوگوں میں یا گھر والوں کو کھلائی جائے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب دوسرا پہلو کہ کون سے ایسے کام ہیں جو عام طور پر بالخصوص برصغیر پاک و ہند کے اندر عام طور پر ہوتے ہیں لیکن ان کی اصل شریعت میں موجود نہیں ہے، اور ان کو علماء نے، فقہاء نے ناجائز اور حرام تک لکھا ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فہرست لکھی ہے، اور آپ نے وہ پوری فہرست بیان کرنے کے بعد اس پر حکم بھی لگایا کہ ان کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بیان کیا کہ یہ جو محرم کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر ماڈل بنائے جاتے ہیں۔ کس چیز کے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کا گنبد بنایا جاتا ہے، جو دوسری شبیہیں بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز آپ نے لکھی کہ مصنوعی قبریں بنائی جاتی ہیں اور ان کو میدان کربلا کی قبروں سے یا شہدائے کربلا کے جو قبر ہے اس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ مصنوعی جنازے بنائے جاتے ہیں، روئی کو لپیٹ کر اس کے اوپر کپڑا لپیٹ کر خون لگایا جاتا ہے اور اس کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ حضرت علی اصغر کا جنازہ ہے اور یہ حضرت علی اکبر کا جنازہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت قاسم کی مہندی کا جلوس نکالنا، پھر فرمایا کسی طرح علم اور اس علم کے اوپر رنگ کے چھینٹے لگا کر یہ ثابت کرنا کہ یہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے۔ اسی طرح کسی چھوٹے بچے کے گلے میں مشکیزہ ڈال کر تو وہ پانی لوگوں کو پلانا، یہ ظاہر کرنا کہ یہ فرات سے پانی لے کر آ رہا ہے اور لوگوں کو پلا رہا ہے۔ یہ ساری فہرست لکھنے کے بعد حضرت صدر الشریعہ علامہ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب بدعات ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے جو بات آپ نے لکھی، آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کو اپنے عقل کے ترازو پر ان باتوں کو تولنا چاہیے کہ وہ کس کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، امام علی مقام کو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء نے جو قربانیاں دی ہیں وہ تو احیاء سنت اور احیاء دین کے لیے تھی، تو شریعت کے خلاف ایسے کام کر کے اس سے یقیناً امام علی مقام کو کوئی خوشی حاصل نہیں ہو رہی کہ مختلف شبیہیں بنا کر، مصنوعی جنازے بنا کر یا مصنوعی قبریں بنا کر ان پر ماتم کیا جائے، نوحہ کیا جائے، غم کا اظہار کیا جائے۔ فرماتے ہیں اس سے امام علی مقام کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ الٹا خلاف شریعت کام ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف سے ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال ہوا، نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، بے صبری کا اظہار کرنا اور غم کا اظہار کرنا، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت بھیجی گئی ہے، 2 آوازیں۔ ان میں سے ایک آواز ہے کسی خوشی کے ملنے پر باجا بجانا، اس آواز پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت بھیجی گئی، اور دوسری آواز کہ میت کے اوپر نوحہ کرنا، غم کا اظہار کرنا، چیخنا چلانا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کے حوالے سے فرمایا کہ وہ بے صبری کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہیں، یہ اس کے اعمال۔ پھر اس کے جواب میں آپ نے ایک بات کی جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت ہیں ان کے ایمان کا مدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ان کے ایمان کا مرکز وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ وہ اپنی جان، مال، اولاد اور تمام جہان سے بڑھ کر نبی علیہ السلام سے محبت نہ کرے، جیسا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، سب سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ کتا جو محبوب کی گلیوں میں پھرتا ہے اس کے ساتھ بھی محبت کی جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے جن کو اپنا محبوب بنایا ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اخلاق حمیدہ اور ایسے کمال کے اوصاف عطا کیے کہ جن میں عیب نہیں ہے، وہ عیوب سے، نقائص سے منزہ ہیں، بالکل پاک ہیں۔ اس لیے کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس چیز کو نسبت ہو، تعلق ہو، چاہے وہ اصحاب ہوں، آل بیت ہوں، ازواج مطہرات ہوں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے ساتھ ہماری محبت حضور کی محبت کی وجہ سے ہے، اور جو چیز حضور کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ آگے جو بات اعلیٰ حضرت نے لکھی وہ ایک الزام کا جواب ہے جو آج لوگوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر لگایا کہ آپ نے اہل بیت کے والے سے کوئی بات نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ مصنوعی طور پر غم کا اظہار کرے تو یہ ریاکاری ہے، دل میں غم نہ ہو، چہرے سے غم کا اظہار کرے یا اپنی حرکات سے غم کا اظہار کرے تو یہ ریاکاری ہے۔ فرماتے ہیں اصل غم یہ ہے کہ دل میں بھی غم ہو اور اس غم کا اظہار اس کی آنکھوں سے بھی ہو، دل سے بھی ہو، دل بھی مغموم ہو، آنکھیں بھی پرنم ہوں تو یہ غم ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ غم کیوں نہ ہو کہ میدان کربلا میں جو شہید ہوئے وہ نبی علیہ السلام کے وہ نواسے تھے جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین نسل مصطفیٰ کی اصل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی بندہ جس کو کربلا کا غم نہیں ہے تو اس کو اس بات پر غم کرنا چاہیے کہ اس کو کربلا کا غم کیوں نہیں ہے، اس کو لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کو کربلا کا غم نہیں ہے تو یہ اس کے ایمان کے ناقص ہونے کی نشانی ہے اور محبت کے ناقص ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن کوئی بندہ اس کو دل میں غم نہ ہو، وہ اپنی حرکات سے غم کا اظہار کرے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سوائے ریاکاری کے کچھ بھی نہیں ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ اگر اس کو اصل غم ہے تو غم کا اظہار آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں ہوگا، دل بھی غم میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اس غم کے اندر وہ کیا کرے گا کہ ان کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے صبر کا اظہار کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جزا فضا نہیں ہوگی، نوحہ نہیں ہوگا، ماتم نہیں ہوگا، گریبان نہیں پھاڑا جائے گا، بلکہ وہ اس غم کے اندر اس طریقے کو اختیار کرے گا جو طریقہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے میدان کربلا کے اندر احیاء دین کے لیے اور احیاء سنت کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اس میں جا کر شریک ہونا اور اس کا حصہ بننا یا صرف دیکھنے کی غرض سے جانا۔ اور میں معذرت سے عرض کروں گا ابھی جب محرم کا آغاز ہوگا تو ہمارے بہت سے سنی دوست جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے کہتے ہیں وہ بھی سیاہ لباس پہن لیتے ہیں۔ اب سیاہ لباس ویسے جائز ہے، لیکن خاص طور پر علماء نے ماہ محرم میں اس لیے منع کیا کہ اس سے شباہت لازم آتی ہے، فرق نہیں ہوگا سنی کون ہے شیعہ کون ہے، اور یہ اصول ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ انہی میں شمار ہوتا ہے، وہ انہی کا حصہ ہے۔ تو اس لیے کہا کہ تعزیے دیکھنا، ماتم دیکھنا، نوحے دیکھنا، سننا اور ان کے جلوسوں میں شریک ہونا یا سیاہ لباس پہن کر ان کے غم میں شریک ہونا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اسی قوم سے تصور کیے جائیں گے شباہت اختیار کرنے کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے، اور ان کا یہ دیکھنا اور شریک ہونا ناجائز اور حرام ہے، اور ان کی مجالس میں جانا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں صحابہ کرام پر تبرہ نہ کیا جاتا ہو اور صحابہ کرام کو گالیاں نہ بکی جاتی ہوں۔ ماہ محرم کا جیسے ہی آغاز ہوگا تو ہم جس علاقے میں رہتے ہیں بڑا حساس علاقہ ہے اور وہاں ان کی کثرت ہے، تو وہاں
لاؤڈ سپیکر پر سنا جاتا ہے، صحابہ کرام کو ننگی گالیاں بکی جاتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مجالس میں جانا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ جب وہاں جائے گا تو یہ شریک ہوگا ان کے ساتھ، اور وہ جو گالیاں بکیں گے اور تبرہ کریں گے اور صحابہ کرام کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کریں گے، تو گویا یہ ان کے ساتھ اس عمل کے اندر شریک ہے۔ تو جس طرح وہ گناہگار ہوں گے، ناجائز اور حرام کر رہے ہیں، ان کی مجالس میں شریک ہونے والا اگر وہ مسلکاً شیعہ نہ ہو، اپنے آپ کو سنی کہتا ہو، صرف اس عمل کی وجہ سے بھی وہ ان کی قوم میں شمار ہوگا۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا کیا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اور ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرما کر تاکیداً دوسری مرتبہ بھی فرمائی کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو تنقید کا اور اعتراضات کا اور ابحاث کا نشانہ نہ بنانا، کہ ان کو سامنے رکھ کر تنقید شروع کر دو یا اعتراضات شروع کر دو یا باتیں شروع کر دو۔ فرمایا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور دوسری بات فرمایا جس نے ان سے محبت کی وہ میری وجہ سے کی، چونکہ ان کو نسبت ہے مجھ سے، اور جس نے ان سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی تو حضور فرماتے ہیں پھر وہ اپنے انجام کا انتظار کرے کہ جو رب کو اذیت دیتا ہے رب اس کو کس طرح عبرت کا نشان بنائے گا۔ اور دو مرتبہ تاکیداً یہ جملہ کہا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی صحابی ایسا نہیں کہ وہ زمین کے جس حصے میں اس کا انتقال ہوگا، وصال ہوگا، کل قیامت کے دن وہ زمین کے اسی حصے سے اٹھے گا، لیکن کیسے؟ وہاں کے لوگوں کے لیے قائد بن کر اور نور بن کر وہاں سے وہ صحابی اٹھے گا۔ اور تیسری بات فرمائی نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کسی کو دیکھو وہ میرے کسی صحابی کو گالی بکتا ہے، گالی دیتا ہے، تو تم اس سے یہ کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ تم شر پھیلا رہے ہو کسی صحابی کو گالی دے کر، اس پر تبرہ کر کر، الزام لگا کر یا مشاجرات صحابہ کو بنیاد بنا کر، تو تم اس سے کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لشکر جہاد کے لیے نکلے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو اور نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو؟ تو اس لشکر کے اندر ایک صحابی موجود ہوگا، ایک ایسا فرد جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا اور نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کا دیدار کیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس ایک صحابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک لشکر جہاد کے لیے نکلے گا، ان سے سوال ہوگا کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ یعنی صحابی نہیں، تابعی موجود ہے، ایک تابعی اس لشکر کے اندر موجود ہوگا، اور اس ایک تابعی کی برکت سے رب کائنات اس لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ لشکر جہاد کے لیے نکلے گا تو ان سے سوال ہوگا کیا تم میں کوئی ایسا موجود ہے جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ یعنی تابعی، جس نے کسی تابعی کی زیارت کی ہو وہ موجود ہے؟ تو جواب ملے گا کہ ایک ایسا موجود ہے جس نے تابعی کی زیارت کی ہے، تابعی موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس تابعی کی وجہ سے رب کائنات اس لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ اسی بنیاد پر فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے سے ملا ہوا ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو صحابہ کے زمانے سے ملا ہوا ہے وہ بہترین زمانہ ہے، یعنی صحابہ کرام کو خیر کا، بہتری کا معیار قرار دیا گیا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھے کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی عمل سے نہیں بنتا، کیونکہ جو صحابی کی تعریف ہم نے پڑھی ہے کہ صحابی رسول کہتے کس کو ہیں، وہ تعریف یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں ایک نگاہ چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال لی اور پھر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا اور اس کو ایک لمحے کے لیے حالت ایمان میں حضور کی صحبت میسر آ گئی،
پھر وہ اسی لمحے دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی لمحے دنیا سے رخصت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ دینے کا موقع نہیں ملا، حج کا موسم نہیں تھا، اس نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا، اسی لمحے اس کا وصال ہو گیا اور اس کی موت آ گئی، موت کا وقت آ گیا، قضاء کا وقت آ گیا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اب حضور فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی غیر صحابی ہو، وہ کروڑوں سال عبادت کر کے اس صحابی کے مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابی اجر سے نہیں بنتا۔ اور اس کی ایک دلیل ہے کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، حضور کے چہرے مصطفیٰ پر ایمان والی نگاہ پڑ جانے سے بنتا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ غزوہ احد ہے اور ایک صاحب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چاہتا ہوں کہ میں احد کے میدان میں شریک ہوں، لیکن میں ابھی ایمان نہیں لایا، تو حضور یہ فرمائیں کہ میں پہلے ایمان لاؤں یا پہلے جہاد کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے ایمان لاؤ، کیونکہ جہاد کا جو اجر ہے اس کا دار و مدار ایمان پر ہے، شہادت بھی ہوگی تو اس کا دار و مدار بھی ایمان پر ہوگا، تو تم پہلے ایمان لاؤ۔ اب وہ ایمان لے آئے، ایمان لائے، غزوہ احد کے کارزار میں گئے، میدان احد میں گئے، جام شہادت نوش کر لیا۔ تو اس کے بعد حضور کو جب اطلاع ملی کہ نماز ایک نہیں پڑھی، سجدہ ایک نہیں کیا، موقع نہیں ملا، نماز کا وقت نہیں تھا، زکوٰۃ کا موقع نہ ملا، حج کا موسم نہیں تھا، بس کلمہ پڑھا، جام شہادت نوش کیا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمل تھوڑا کیا ہے، اجر زیادہ پا گیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج ان کے سر پہ سج گیا۔ اور پھر یہاں فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے غیر صحابی، وہ احد پہاڑ کے برابر فرض محال، ایسا ہو نہیں سکتا، فرض محال احد پہاڑ کے برابر سونا کہیں سے اس کے پاس آ گیا، اس نے وہ سارا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اس کے مقابلے میں صحابی رسول ہے، وہ ایک سیر یا آدھا سیر جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ جو غیر صحابی ہے، جس نے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر کے اس کے ایک سیر یا آدھا سیر جو کو نہیں پہنچ سکتا، جو اجر صحابی رسول کو رب کائنات عطا کرے گا۔ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ جن کا خلوص ہے، ان کی للہیت ہے، ان کا تقوی ہے، اس کو کوئی غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا، تو اس کے احد پہاڑ کے سونے کے صدقے میں وہ ثواب نہیں ہے جو ان کے ایک سیر یا آدھا سیر جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے، چونکہ میرا موضوع یہ ہے اور بڑا حساس موضوع ہے، میں ایک اشارہ آپ کو کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے ماہ محرم کے اندر صورتحال کہ مجالس سے صحابہ کرام پر تبرہ ہوتا ہے، گالیاں بکی جاتی ہیں، مشاجرات صحابہ کو بنیاد بنا کر اور صحابہ کرام کے آپس کے جو رائے کے یا اجتہادی اختلافات تھے ان کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ لیکن دوسرے ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو محب صحابہ کہتے ہیں اور صحابہ کا نوکر کہتے ہیں، لیکن جب وہ جواب دیتے ہیں تو ان کے جواب سے اہل بیت کے بغض کی بو آتی ہے۔ اہل بیت کے لیے وہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اہل بیت کرام کے لیے وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو کسی بھی طرح اہل بیت کرام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال کہ ابھی تھوڑے دن پہلے سوشل میڈیا پر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک صاحب کی گفتگو وائرل ہوئی جو انتہائی نازیبہ اور بیہودہ گفتگو تھی، حضرت امام موسیٰ کاظم جو ائمہ اہل بیت میں سے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو ایک طرف یہ گروہ ہے اور دوسری طرف وہ گروہ ہے، اور اعتدال والے کون ہیں؟ وہ اہل سنت و جماعت ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک ان کی سانس سے صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کی خوشبو نہ آئے۔ کیونکہ ہم صحابہ کرام کا ادب بھی نسبت مصطفیٰ سے کرتے ہیں اور اہل بیت کا جو ادب ہے وہ بھی حضور کی نسبت سے کرتے ہیں، اور دونوں میں سرکار کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو افراط اور تفریط سے، کمی اور زیادتی سے پاک اگر کوئی عقیدہ ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اب اہل بیت کے فضائل کیا ہیں؟ اس سے پہلے میں یہ مسئلہ عرض کر دوں کہ اہل بیت ہیں کون؟ یہ بھی ماہ محرم کی ایک بات ہے، جو ماہ محرم کے آغاز کے ساتھ یہ بات چھڑ جاتی ہے کہ اہل بیت آخر ہیں کون؟ اس کے اندر ایک گروہ وہ ہے جو صرف پنجتن پاک کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، ان کے نزدیک صرف 5 ہستیاں اہل بیت میں شامل ہیں،
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 5 ہستیاں ان کے نزدیک اہل بیت میں داخل ہیں، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کی آیات پر غور کریں تو جو اہل بیت کے لیے آیت ہے کہ ان سے نقص اور کمی کو دور کر دیا گیا، وہ اتری کہاں ہے؟ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں اتری ہے۔ اس سے پہلے بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اس کے بعد میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اہل بیت کے اندر صرف 5 افراد شامل ہیں، باقی حضور کی اولاد ہو یا ازواج ہو یا خاندان ہو وہ شامل نہیں ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے اور صراحتاً قرآن مجید کے بھی خلاف ہے اور احادیث رسول کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ دیکھیے اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والے، اور اگر گھر والوں میں گھر والی شامل نہیں ہے، بیوی شامل نہیں ہے، زوجہ عالیہ شامل نہیں ہے، تو وہ کیسے اہل بیت ہیں؟ اہل بیت کا معنی یہ ہے گھر والی۔ تو قرآن نے جو بیان کیا اس کے اندر سیاق کلام بھی، قرآن کے اندر وہ آیات بھی بتاتی ہیں کہ یہاں مراد اہل بیت ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی چادر میں ان اصحاب کو لے کر مولا علی المرتضیٰ سیدہ کائنات حسنین کریمین ان کو چادر میں لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ تو اس کا معنی محدثین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ نہیں کہ یہ ہی میرے اہل بیت ہیں، فرمایا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، کیونکہ ازواج کا اہل بیت سے ثابت ہونا وہ قرآن نے بیان کر دیا، اور یہاں پنجتن پاک کا اہل بیت ہونا، چاروں ہستیوں کو اپنی چادر میں لے کر اہل بیت میں حضور نے خود شامل فرما کر وضاحت کر دی کہ وہ اہل بیت سکنا ہیں، گھر والے، اور یہ اہل بیت ہیں نسبی کہ جو میری اولاد ہے یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو اس لیے ازواج بھی شامل ہے، حضور کی اولاد اہل بیت میں شامل ہے، اور تمام بنو ہاشم وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اب ازواج مطہرات کو اہل بیت سے ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ تصور کیجئے کہ جن کا بار بار قرآن مقام بیان کرے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں کائنات کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی، کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی۔ اب وہ جب مطلقاً قرآن نے کہا تو آپ تصور کیجئے کہ کون کون آ گیا؟ ہر وہ عورت جو ازواج مطہرات کے علاوہ ہے، چاہے وہ اپنے وقت کی رابعہ بصریہ کیوں نہ ہو، ولیہ کاملہ کیوں نہ ہو، محدثہ حافظہ کیوں نہ ہو، وہ کتنی بڑی کتب کے مقام پر فائز کیوں نہ ہو، وہ کتنی بڑی خاتون پارسا نیک متقیہ کیوں نہ ہو، ازواج مطہرات کے مقام تک وہ نہیں پہنچ سکتی۔ قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں کائنات کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں یہ بات بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی خاتون سے نکاح نہیں کیا جب تک کہ مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا، جب تک مجھے خدا نے نہیں کہا کہ میں اس خاتون کے ساتھ نکاح کروں، میں نے اس خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ میں نے جس بھی خاتون سے نکاح کیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا، چاہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، چاہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، چاہے وہ حضرت سودا بنت زمع ہیں، چاہے وہ حضرت حفصہ بنت عمر ہیں، چاہے وہ حضرت زینب بنت جہش ہیں، چاہے وہ حضرت صفیہ ہیں، چاہے حضرت میمونہ ہیں، ماریہ قبطیہ ہیں، ام سلمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ یہ تمام ازواج مطہرات یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے ان کو منتخب کیا۔ تو جب رب نے اپنے حبیب کے لیے منتخب کیا تو پھر ان کی پارسائی، ان کا تقوی، ان کا اخلاص، ان کی وفا، حضور سے ان کی محبت اور ان کی پاکیزگی اور ان کی طہارت کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ جن کا انتخاب خود خدا نے اپنے حبیب کے لیے کیا ہے۔ دوسری بات قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ جو حضور کے نکاح میں آ گئیں ازواج مطہرات، اب ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے جب تک وہ اپنے باپ کے گھر میں ہیں ان کا سٹیٹس اور ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکل کر حضور کے کاشان اقدس کی زینت بنی، نبی علیہ السلام کے کاشان اقدس میں آ گئی، حضور کے عقد میں آ گئی، حضور کے نکاح میں آ گئی، تو قرآن کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اب سٹیٹس بدل گیا۔ اب کیا ہے؟ فرمایا پہلے
اگر وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے تو وہ فقط اپنے باپ کی بیٹی ہیں۔ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فقط سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت حفصہ فقط حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی ہیں۔ اسی طرح تمام ازواج مطہرات، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے گھر سے قدم نکال کر حضور کے کاشان اقدس میں داخل ہوئی، حضور کے نکاح میں آئیں، تو اب قرآن کہتا ہے کہ سٹیٹس بدل گیا۔ اب سٹیٹس یہ ہے کہ قیامت تک حضور کے عقد اور نکاح کی وجہ سے قیامت تک ہر مومن کی یہ ماں قرار پائی ہے۔ تو جس طرح سگی ماں کا احترام کیا جاتا ہے، اس طرح سگی ماں سے بھی بڑھ کر ان کا احترام کیا جائے گا۔ میں اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، کیونکہ آج ان مجالس کے اندر جو طعن و تشنیع کی جاتی ہے اس کا نشانہ ازواج مطہرات بھی ہیں، اور ان حضرات کے نزدیک صرف ایک زوجہ ہیں سرکار کی، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیدہ کائنات کی والدہ ہیں، باقی ازواج مطہرات کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں 3 دن مجھے جبریل ایک تصویر دکھاتے رہے، تو تیسرے دن میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیا ہے، کس کی تصویر ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ فرماتا ہے آپ ان سے نکاح کر لیں، اللہ کا حکم ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ عائشہ صدیقہ کی تصویر تھی، رب کا حکم تھا، رب کے حکم سے میں نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اسی طرح باقی ازواج مطہرات، اب ان کا سٹیٹس اور مقام کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم میری ایک درخواست لے کر جاؤ۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ جو خود امیر المومنین ہے، وقت کا حکمران ہے، ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا، نہیں، درخواست پیش کی، فرمایا درخواست لے جاؤ۔ کس کی بارگاہ میں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور ان سے جا کر یہ عرض کرو کہ میں عمر آپ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے قریب اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہوں۔ اب حکمران کون ہے؟ امیر کون ہے؟ اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا تو اس پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن حضرت فاروق اعظم نے بتایا جو حلالی ہوتے ہیں وہ اپنی ماؤں کا احترام کرتے ہیں، کہ میں نوٹیفیکیشن اور آرڈر جاری کر سکتا ہوں لیکن میری ماں ہیں، ان کی بارگاہ سے سوال کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں حضور کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، بلکہ بڑا ایمان افروز جملہ ہے یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کا، آپ فرماتے ہیں میں جس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا تو میں نے سنا کہ وہ رو رہی تھی، اور روتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی کہ آج دنیا سے عمر جا رہا ہے جو راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں گشت کیا کرتا تھا اور امت محمدیہ کی خیر خواہ تھا، آج وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ تو میں نے دستک دی، انہوں نے پوچھا کون؟ تو میں نے درخواست پیش کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر کی خدمات اسلام کے لیے زیادہ ہیں، میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں اور وہ میں جگہ عمر بن خطاب کے لیے پیش کرتی ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جو روحانی مائیں ہیں امت کی، سرکار کی نسبت سے قیامت تک آنے والے مومنوں کی مائیں قرار پائی ہیں، ان کا ادب اور احترام کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو ازواج مطہرات جو اہل بیت کا حصہ ہیں، اسی طرح آج ان کے نزدیک اہل بیت میں حضور کی صرف ایک صاحبزادی شامل ہے، اور ان کے نزدیک حضور کی صاحبزادی ہیں ہی ایک، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ہم کہتے ہیں سیدہ کائنات حضور کی لاڈلی صاحبزادی، ان کا مقام، ان کی عظمت کو جن کو حضور اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیں، اپنے جسم کا حصہ کہیں، اور جن کے لیے فرمائیں کہ ان کی شرم و حیا کا عالم یہ ہے کہ جب یہ میدان حشر میں آئیں گی تو اعلان ہوگا کہ لوگوں اپنی نگاہیں جھکاؤ، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہیں۔ لیکن اس کو آڑ بنا کر صرف یہ کہنا کہ حضور کی صرف ایک صاحبزادی ہیں، نہیں، حضور کی کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ سارے بولیں، 4 صاحبزادی۔ سب سے بڑی حضور کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
پھر سیدہ رقیہ، پھر حضرت سیدہ ام کلثوم، اور پھر حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی 4 صاحبزادیاں چاروں اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر تمام بنی ہاشم، حضور کا سارا خاندان اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ لیکن ایک وضاحت بھی ساتھ کر دوں، حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر حضور کی تمام ازواج شامل ہیں، تمام بنات شامل ہیں اور تمام خاندان شامل ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جو مقام پنجتن پاک کا اہل بیت میں ہے وہ خاص مقام ہے، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اہل بیت سے جو پہلا تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ ان 5 ہستیوں کا آتا ہے، وہ اس لیے کہ ان کا ایک خاص مقام ہے۔ حضور نے ان کو چادر میں لے کر ان کے اہل بیت ہونے کا اعلان کیا، لیکن شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ 5 ہی اہل بیت ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ 5 بھی اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ ازواج بھی اہل بیت میں داخل ہیں اور حضور کی باقی اولاد بھی اہل بیت کے اندر داخل ہے۔ اب ان کا مقام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پر جلوہ فرما ہیں اور حضور نے خطبہ دیا، اور خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا وہ قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، اور دوسری چیز فرمایا وہ میری اہل بیت ہے۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور فرمایا اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میری آل سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے، میری اولاد سے محبت کرو اس لیے کہ وہ میری آل ہے، میری اولاد ہے۔ تو اہل بیت کا مقام بھی مسلم، اور صحابہ کرام کا مقام بھی مسلم، اور اہل سنت کا عقیدہ افراط اور تفریط سے پاک، اعتدال والا عقیدہ کہ اہل سنت کے نزدیک صحابہ کرام بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اس سفینہ جس کو سرکار نے قرار دیا اہل بیت کو سفینہ نوح، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سفینے میں جب بیٹھو گے تو سفر کر نہیں سکتے جب آج تک آسمان ہدایت کے ستاروں سے روشنی نہیں لو گے۔ وہ جو آسمان ہدایت کے ستارے صحابہ ہیں، جب تک ان کی روشنی میں سفر نہیں کرو گے تمہاری کشتی کنارے پر نہیں لگے گی، تم منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو ایک طرف اہل بیت، دوسری طرف صحابہ کرام، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا۔ اب اس میں ایک مسئلہ جو ماہ محرم الحرام میں موضوع بنتا ہے، اور بعد اپنے آپ کو سنی کہنے والے، اہل سنت و جماعت سے اپنے آپ تعلق ظاہر کرنے والے، اب وہ بھی اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے، افضلیت کس کو حاصل ہے۔ اب یہ مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے۔ ایک ہے جزئی فضیلت، حضرت سیدہ کائنات جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ جزئی فضیلت ہے، اس میں ان کی کوئی مثل نہیں ہے، اس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ حضرت مولا کائنات کے لیے اعلان ہوا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، ولایت علی میں کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نہیں، وہ بے مثل ہیں ولایت علی میں، وہ تنہا ہیں، اور اس میں کوئی دوسرا ان کے مقام کو پہنچ سکتا نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعلان ہوا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اس وصف میں حضرت عمر کی مثل، یہ جزئی فضیلت ہے، اس جزئی فضیلت کے اندر حضرت عمر کو سب پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح جزئی فضیلت ہے کہ حضرت عثمان غنی دوہرے داماد پیغمبر ہے، سرکار کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ یہ ایسا ان کی جزئی فضیلت اور ایسی جزئی وصف ہے کہ اس وجہ سے ان کو باقی صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ اتنا مسئلہ آپ سمجھ گئے، یہ جزئی فضیلت ہے۔ اور اس میں ایک اور مثال ہے، حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے فرمایا کہ تم اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ اب یہ ایسا وصف ہے کہ پوری جماعت صحابہ میں
کسی کو یہ وصف حاصل نہیں جو حضرت عزیمہ کو حاصل ہے، اس میں کوئی ان کا شریک نہیں. یہ جزئی فضیلت ہے جو کسی کو حاصل ہے اور اس وجہ سے وہ دوسرے پر فضیلت رکھتا ہے. لیکن جب فضیلت مطلقہ کی بات کی جاتی ہے کہ وہ کون ہے جس کو سب پر فضیلت حاصل ہے، فضیلت مطلقہ ایک جز کے اعتبار سے نہیں، جزئی فضیلت کے حوالے سے نہیں، بلکہ مطلقاً جس کو سب پر فضیلت حاصل ہے وہ کون ہے، تو وہ پوری جماعت صحابہ میں ایک ہی ہے جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال ہوا، اور وہ میں عبارت آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں جو آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ خلفائے اربعہ کی افضلیت وہ ان کے ترتیب خلافت کے اعتبار سے ہے، جس طرح ان کی خلافت کی ترتیب ہے وہی ان کی فضیلت کی ترتیب ہے. یہ امام ربانی نے مکتوبات شریف کے اندر لکھا. یعنی جس طرح پہلے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو فضیلت میں بھی پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے. اسی طرح پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان ذو النورین، اور پھر سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تو آپ فرماتے ہیں جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب افضلیت کی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل آپ فرماتے ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جزئی اعتبار سے، ایک جز کے اعتبار سے کسی کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن فضیلت مطلقہ کی جب بات کی جائے گی تو وہ حضرت صدیق اکبر سب کے امام قرار پائیں گے. حضرت ملا علی قاری نے بھی اس پر دلیل دی. آپ فرماتے ہیں کہ جو امامت میں اولا ہے، جو امامت میں اولا ہے وہی افضل ہے، سب سے زیادہ فضیلت بھی اسی کی ہے. اب اس پر آپ دلیل دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس وقت نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت کرے، تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ میں یہ پوچھتا ہوں کیا اس وقت اور صحابہ موجود نہیں تھے وہاں؟ نبی علیہ السلام نے کسی اور صحابی کو حکم کیوں نہیں دیا؟ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت مولا علی المرتضیٰ کوفہ گئے تو آپ سے یہ سوال ہوا کہ خلافت آپ کا حق تھا تو حضرت صدیق اکبر نے کیسے لے لیا؟ تو آپ نے فرمایا میرا حق نہیں تھا. وہ اس لیے نہیں تھا، پہلی بات تو آپ نے یہ کی کہ علی کا حق کوئی چھینتا تو علی اس کے گلے میں چادر ڈال کر گھسیٹ کر اس کو تخت سے نیچے اتار دیتا. لیکن مولا علی نے بیعت کی وہ اس لیے کی کہ ان کا حق تھا جو تخت خلافت پر بیٹھے. اور دوسری بات آپ نے یہ فرمایا میں کیسے کہوں کہ خلافت میرا حق تھا جبکہ سرکار نے مجھے ہی فرمایا کہ جا کر ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرے. فرمایا پیغام تو میں لے کر گیا، مجھے نہیں کہا کہ تم امامت کرو. فرمایا مجھے کہا کہ ابو بکر سے جا کر کہو وہ امامت کریں. تو ملا علی قاری کہتے ہیں جو امامت میں اولا ہے وہ فضیلت میں اولا ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے خود اپنی ظاہریات طیبہ میں اپنے مصلی پر جس کو کھڑا کیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ایک موقع پر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو آگے کر دیا، اور اس کی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سیدنا صدیق اکبر سے میرے والد سے کہا ہے کہ وہ نماز کی امامت کریں، تو وہ تو بہت نرم دل والے ہیں، جب وہ آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے وہ تو گر جائیں گے، تو آپ کسی اور سے کہیں. اور ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا. نبی علیہ السلام نے جب ان کی آواز سنی تو حضور نے فرمایا کیا ابو بکر موجود نہیں ہے؟ عرض کہ حضور موجود ہیں. تو فرمایا ابو بکر کی موجودگی پر مصلی پر اور کوئی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ رب کی بھی مرضی ہے اور سارے مومنوں کی مرضی ہے کہ صدیق اکبر مصلی پر کھڑے ہوں گے. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر ملا علی قاری کے الفاظ کہ جو امامت میں اولا ہے وہ افضلیت میں اولا ہے. پھر یہ مسئلہ بھی یاد رکھے کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور جو بعد میں اسلام لائے ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. سب کے ساتھ جنت کا، سارے بولیں ذرا، جنت کا وعدہ. درجے کے اعتبار سے وہ برابر نہیں ہیں کیونکہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ہیں ان کی قربانیاں زیادہ ہیں، انہوں نے مشکلات زیادہ دیکھی، صدقات و خیرات زیادہ کیا. جو بعد میں اسلام لائے ان کی قربانیاں اتنی نہیں ہیں. اس لیے کہا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وعدہ سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا کیا.
لیکن فضیلت کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں، بلکہ فضیلت کے اعتبار سے بھی درجے کے اعتبار سے صحابہ میں تفاوت ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے بھی بیان کی اور حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عام بندے سے اوپر ہے بندہ مومن، بندہ مومن سے اوپر ہے نیک مومن، اور نیک مومن سے اوپر ہے مجتہد، مجتہد سے اوپر ہے شہید، شہید سے اوپر اوتاد ہیں، اوتاد سے اوپر ابدال ہیں، ابدال سے اوپر اقتاب ہیں، اقتاب سے اوپر اغواس ہیں، اغواس سے اوپر غوث اعظم ہیں، غوث اعظم سے اوپر تابعی کا مقام ہے، تابعی سے آگے صحابی کا مقام ہے، اور پھر صحابہ کرام میں بیت رضوان والے، بیت رضوان والوں سے اوپر مقام ہے احد والے کا، احد والوں سے اوپر مقام ہے بدری صحابہ کا، بدری صحابہ سے زیادہ مقام ہے عشرہ مبشرہ کا، اور عشرہ مبشرہ سے زیادہ مقام ہے کس کا؟ 4 یاروں کا، اور 4 یاروں میں جس کو سارے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے اور جس کے مقام سے آگے مقام نبوت شروع ہو جاتا ہے، وہ صرف ایک ہے جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا۔ اب یہ فضیلت مطلقہ ہے، اور یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کسی جزئی اعتبار سے فضیلت وہ فضیلت مطلقہ نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ پچھلے سال سے چھیڑا گیا اور بار بار اس کو بیان کیا گیا، اور اس کے ضمن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی گئی۔ اب جس مسئلے کو بنیاد بنایا گیا اور جس مسئلے کو ان مجالس کے اندر چھیڑا جاتا ہے، اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے کہ وہ حقیقت باغ فدق کا مسئلہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ جی سیدہ ناراض تھی حضرت صدیق اکبر سے، اور یہ بھی وصیت کی تھی کہ وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ سیدہ ناراض تھی تو کیا وہ ناراض تھی تو مولا علی ناراض نہ ہوتے؟ اب جب روایات میں موجود ہے کہ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے اور مولا علی المرتضیٰ نے سیدہ کائنات سے یہ فرمایا کہ ابو بکر آئے ہیں عیادت کے لیے، اجازت دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آپ شوہر ہیں، ان کو اجازت دیں۔ حضرت صدیق اکبر عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا سیدہ کائنات سے کہ مجھے اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت میں آپ سے کرتا ہوں، میں اپنی قرابت داروں سے، اپنی اولاد سے زیادہ حضور کی اولاد سے محبت کرتا ہوں، تو میں آپ کو راضی کرنے کے لیے، چونکہ وہ باغ فدق وراثت نہیں بن سکتا تھا، ایک غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی، وراثت نہیں بن سکتا تھا، تو کہا کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے سارے مکانات دے سکتا ہوں، باغات دے سکتا ہوں، آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ حضور کی صاحبزادی ہیں۔ تو سیدہ راضی ہو گئی۔ اب جب ان کا وصال ہو گیا تو کہتے ہیں رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا اور چند آدمیوں نے پڑھا نہیں۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، احادیث کی کتابیں اٹھائیں، مستدرک اٹھا کر دیکھیں کیا لکھا ہے وہاں کہ جب سیدہ کائنات کا جنازہ آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا چونکہ دور خلافت تھا تو آپ نے مولا علی المرتضیٰ سے کہا کہ آپ کی اہلیہ ہیں، جنازہ آپ پڑھائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں جنازہ ضرور پڑھاتا، چونکہ میری اہلیہ ہیں یہ جنازہ میں ضرور پڑھاتا، اگر میں نے رسول اللہ کی زبان اقدس سے یہ نہ سنا ہوتا کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں اس قوم میں کسی دوسرے کو امامت کا حق نہیں پہنچتا، تو اس لیے چاہے اہلیہ میری ہے جنازے کی امامت آپ کریں گے، جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ یہ آج جو ترازو اٹھا کر ہم نے عظمتیں تولنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے اور ہم اپنی مجالس کے اندر اور محافل کے اندر فلاں کا فلاں سے اختلاف تھا، فلاں نے فلاں سے فلاں کہا، وہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے، وہ رائے کا اختلاف تھا، وہ ان کے ساتھ قبروں میں چلا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، آل بیت کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ اب میں ایک مسئلے کی طرف آپ کی خدمت میں گزارش بھی کروں، ہم بات کریں تو ہم ناسبی ٹھہرتے ہیں۔ یہ ابھی چند دن پہلے 18 ذی الحج کی تاریخ گزری ہے، آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ یوم شہادت تھا نا عثمان غنی کا، لیکن کیا ہوا؟ ہمارے بعد سنی حضرات نے، وہ تو ویسے ہی جاہل ہیں، میں ان کی بات ہی نہیں کرتا، تو گمراہ فرقہ ہے، وہ خود جواب دہ ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہنے والے، انہوں نے کیک کاٹے، مٹھائیاں تقسیم کی، مبارکباد دی کہ آج عید ہے۔ کس بات کی عید ہے؟ عید غدیر ہے آج۔ آج کے دن اعلان ہوا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، ہمارا ایمان ہے اس پر،
اور حضرت فاروق اعظم فرماتے میں تو اس کو مومن ہی نہیں مانتا جو ولایت علی پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور سب سے پہلے مبارکباد دینے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے ولایت علی پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ 18 ذی الحج کو اعلان ہوا تھا، لیکن بتائیے کہ جس دن تاریخ اسلام کی دردناک شہادت ہو اس دن کیک کاٹنا، خوشیاں منانا، اور وہ سنی اپنے آپ کو سنی اور شیعوں کے رنگ میں رنگ کر من تشبہ بقوم فہو منہم کا مصداق بن کر مٹھائیاں بانٹی اور کیک کاٹے، اور اگر کسی نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اہل سنت سے خارج ہو گیا، وہ ناسبی ٹھہرا، وہ خارجی ٹھہرا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے اکابرین کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، یہ 14 صدیوں کے اندر وہ صحابہ کرام سے لے کر جو عقیدہ اہل سنت کا چلا ہے بغداد تک، اور امام اعظم ابو حنیفہ، اور بغداد سے بریلی، اور بریلی سے ہر سنی کے سینے تک اس عید کا تصور آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ اب شروع ہوا ہے، اور چند سالوں کے اندر شروع ہوا کہ کیک کاٹے جا رہے ہیں جس دن اتنی دردناک شہادت ہے۔ اب ان کے آپس کے اب یہ کیا ہے کہ مولا علی کے مقابلے میں عثمان غنی کو لایا جا رہا ہے، دونوں کو مد مقابل، ایک عثمان غنی کی تعریف کر رہا ہے ایک طبقہ، دوسرا مولا علی کی ولایت کی تعریفیں کر رہا ہے۔ ان دونوں شخصیات کو مقابلے میں لے آئے، جبکہ ان کی اپنی محبت یہ ہے، یہ جو ٹھیکیدار بنے یہ ان کا تصور ہے، ان کی اپنی محبت یہ ہے کہ جب مولا علی کا نکاح ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا علی کیا ہے تمہارے پاس جو حق مہر بنے گا، جس سے خرچہ ہوگا؟ شادی کا عرض کیا حضور ایک گھوڑا ہے جس پر میں پانی وغیرہ بھی لاتا ہوں، جہاد میں بھی استعمال کرتا ہوں، ایک زرہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ گھوڑا فروخت نہیں کرنا، زرہ بیچ دو۔ اس زرہ کی قیمت آپ سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لیں اور سیرت صحابہ پر کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس زرہ کی قیمت بازار میں 80 درہم تھی، بازار میں اس زرہ کی قیمت 80 درہم تھی۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مولا علی کو ضرورت ہے، وہ اپنی زرہ فروخت کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں 480 درہم میں خریدوں گا۔ 480 درہم میں وہ زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی، اور وہی 480 درہم وہ مولا علی کے نکاح کا حق مہر بھی بنا اور شادی کے انتظامات بھی اس سے ہوئے۔ اور پھر محبت دیکھیے، جب وہ زرہ حضرت عثمان غنی نے لے لی تو آپ نے مولا علی المرتضیٰ سے کہا کہ آپ تو قاضی ہیں، جج ہیں، مفتی ہیں اس امت کے، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ زرہ جس کا میں مالک ہوں، میں نے قیمت وصول کر لی، قیمت آپ کو دے دی، زرہ لے لی، میں زرہ کا مالک ہوں، اب میں جیسے چاہے اس میں تصرف کروں، ایسا ہی ہے؟ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا آپ مالک ہیں، جیسے چاہے استعمال کریں، بیچیں، کسی کو تحفہ دے دیں، صدقہ کر دیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو فرمایا میں آپ کو بطور تحفہ دوبارہ واپس پیش کرتا ہوں۔ 480 درہم اس زرہ کے جس کی 80 درہم قیمت تھی، 480 درہم بھی دیے، زرہ بھی واپس کی۔ یہ ایک طرف۔ دوسری طرف دیکھیے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دردناک شہادت ہوتی ہے، 40 دن پانی بند رہا۔ 40 دن، کتنے دن؟ 40 دن پانی بند رہا۔ اور اس شہر کے اندر، جس شہر کا بسنے والا ہر بندہ ان کے پیسوں سے خریدے گئے کنویں سے پانی پیتا تھا، 40 دن پانی بند رہا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جو زمین تھی وہ حضرت عثمان غنی نے خرید کر دی تھی، اس مسجد نبوی سے جمعے کے دن ممبر سے نیچے اتار دیا گیا۔ آپ کے ہاتھ میں حضور کا عصا مبارک تھا، وہ لے لیا گیا، داڑھی آپ کی نوچی گئی، محاصرہ کر دیا گیا، 40 دن آپ کو گھر کے اندر محصور کر دیا گیا۔ اب میں وہ محبت کا ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دروازے پر کون کھڑا ہے، پہرا کون دے رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے تاکید کی اپنے دونوں شہزادوں کو، امام حسن کو بھی اور امام علی مقام کو بھی، کہ تم عثمان غنی کے دروازے کے ایک طرف حسن کھڑے ہوں، دوسری طرف حسین کھڑے ہوں، حفاظت کرو، تمہاری موجودگی میں حضرت عثمان غنی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ چھت سے پلانگ کر بلوائی اندر داخل ہوئے، 40 دن کی پیاس بھی تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ پانی کا مشکیزہ لے کر آئے، بلوائیوں نے تیر مارے، مشکیزہ پھٹ گیا، تو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے اپنی دستار اتار کر ہوا میں اچھالی، صرف اس لیے کہ اتمام حجت ہو جائے اور عثمان غنی میری اس دستار کو دیکھ کر یہ بات ان تک پہنچ جائے کہ ایک یار دوسرے یار کی مدد کے لیے آیا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنی مقام پر بیٹھے رہے۔ جب ان کی آپس کی محبت یہ ہے، تو آج
ہمارے بعض جاہل لوگوں نے، گمراہوں نے، بدعقیدہ لوگوں نے، فتنہ پرور لوگوں نے ان شخصیات کو مد مقابل لے آئے، لوگوں کو مجبور کر دیا اس بات پر کہ ایک ایک کی تعریف کرتا ہے، دوسرا دوسرے کی تعریف کر رہا ہے، مد مقابل کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم، صدیوں سے علماء مناتے چلے آ رہے ہیں یکم محرم۔ اب یہ نیا فتنہ شروع ہوا کہ یکم نہیں ہے بلکہ 26 ذوالحجہ ہے۔ کیوں؟ تاکہ واقعہ کربلا کی انفرادیت قائم رہے، اور اس واقعہ کربلا میں بس شیعوں کی ادارہ داری ہو، ان کا ہولڈ ہو، ذکر فاروق اعظم نہ ہو۔ اور ہمارے سنی بھی اس رو میں بہ گئے اور انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ 26 ذوالحجہ کو یوم شہادت منا لے۔ کیوں منا لے جب یوم شہادت ہے ہی یکم محرم؟ 26 ذوالحجہ کو آپ کا وصال ہوا اور یکم محرم کو آپ کی تدفین ہوئی، اور وہ جن کو مد مقابل، یہاں بھی جن کو مقابل لایا جا رہا ہے، جن کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے، ان کی صورتحال یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت فاروق اعظم زخمی ہیں تو آپ ایک طبیب کو لینے گئے، لیکن راستے سے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا آپ تو طبیب لینے گئے تھے تو نہیں لائے؟ فرمایا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ عمر کی شہادت ہو گئی ہے، عمر دنیا میں نہیں رہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی کی بکری کسی دوسرے آدمی کے کھیت میں منہ مار رہی تھی تو میں سمجھ گیا کہ عمر دنیا میں نہیں رہے۔ اگر عمر موجود ہوتے تو یہ جانور ہے، لیکن اس کو بھی یہ جرت نہ ہوتی کہ یہ دوسرے آدمی کے کھیت میں منہ مارتا، کیونکہ حضرت عمر نے نظام ایسا قائم کیا تھا۔ مدائن فتح ہوا، مال غنیمت آیا، مسجد نبوی میں مال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا۔ حسنین کریمین آئے، 1000 درہم امام حسن کو دیے حضرت فاروق اعظم نے، 1000 درہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ عبداللہ ابن عمر آئے تو 500 درہم دیے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا میں آپ کا بیٹا بھی ہوں، ان سے بڑا بھی ہوں، تلوار میں نے زیادہ چلائی ہے، جہاد میں زیادہ گیا، تو میرا وظیفہ کم کیوں ہے؟ تو آپ جانتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا تو جانتا ہے کن کی برابری کی بات کر رہا ہے؟ اگر تو ان کی برابری چاہتا ہے تو جا پہلے ان کی ماں جیسی ماں لے کر آ، ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ، ان کے نانا جیسا نانا لے کر آ، ان کی نانی جیسی نانی لے کر آ، اور ان کی خالائیں جیسی خالائیں لے کر آ، ان کے ماموں جیسے ماموں لے کر آ، ان کی پھوپھی جیسی پھوپھی لے کر آ، اور ان کے چچا جیسے چچا لے کر آ۔ اور میں تو جانتا ہے ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہیں، بابا علی المرتضیٰ ہیں، ان کے نانا نبیوں کے امام ہیں، نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ماموں حضرت قاسم حضرت ابراہیم ہیں، خالائیں سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہیں، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں۔ تو تو اگر برابری کی بات کرتا ہے تو جا پہلے ان کے خاندان جیسا خاندان تو لے کر آ۔ اب جب حضرت علی المرتضیٰ کو پتہ چلا کہ میری اولاد کے ساتھ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے یہ سلوک کیا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا عمر ایسا کیوں نہ کرتے، عمر تو ہیں ہی جنتیوں کے چراغ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ پہنچے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس، آپ نے یہ بات کہی ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں، سراج و اہل الجنہ؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہاں عمر یہ میں نے بات کہی ہے۔ کہا آپ کو کس نے کہا؟ کہا میں نے زبان رسول سے سنی ہے، مجھے سرکار نے فرمایا کہ ان عمر ابن الخطاب سراج و اہل الجنہ، عمر جنتیوں کے چراغ ہیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا علی یہ بات آپ مجھے لکھ کر دیتے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے لکھ کر دیا کہ میں علی ضامن ہوں اس بات کا کہ عمر جنتیوں کے چراغ ہیں۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے فرمائی اور سرکار نے فرمایا مجھے جبریل نے بتائی، اور جبریل نے کہا کہ رب فرماتا ہے کہ عمر سراج و اہل الجنہ، عمر جنتیوں کے چراغ ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ جو مولا علی کی تحریر ہے اس کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا، وصیت کی میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے ماہ محرم کے اندر وہ ناجائز اور حرام کام جس سے ہمارے علماء نے، ائمہ نے، فقہاء نے منع کیا، یہ اہل بیت سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ آخری مسئلہ، آخری بات، دو طبقے، ایک وہ ہے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں وہ اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے یزید کو بھی امیر المومنین کہہ دیا، یزید کو شہزادہ کہا، یزید کو حق پر کہا۔ ایک طبقہ وہ ہے
جو یزید پر لعن طعن کرتے ہوئے اس قدر آگے بڑھے کہ بات صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تک جا پہنچی۔ اب اس میں افراط و تفرید سے پاک اعتدال وعدہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ یزید کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، یزید کے لیے کوئی صفائی نہیں ہے، اس نے جو کیا وہ ظلم تھا، اور قیامت تک اس کے لیے اس کی صفائی میں کوئی دلیل ہو سکتی نہیں۔ خانواد رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا، اس کے لیے کوئی صفائی نہیں، لیکن بیٹے کے جرم کی سزا باپ کو نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی یزیدی لشکر کے اندر جن لوگوں کے پاس کمان تھی، جن کے پاس اختیار تھا، ایک سپاہی ہے، نام ہے عمرو ابن سعد۔ اب یہ عمرو ابن سعد ظلم کی داستانی رقم کی، اب کوئی بندہ ان کو سامنے رکھ کر اس کے والد پر تان و تشنیع شروع کر دے۔ والد کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی۔ احد کے موقع پر فرمایا سعد تیر پھینکو، تم پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ تو حضرت سعد کے بیٹے عمرو ابن سعد وہ یزیدی فوج کا حصہ ہے، تو اب ان کو سامنے رکھ کر کوئی صحابی رسول کو طعن کرے، یا اس سے بڑی بات نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، تو ان کے بیٹے کو سامنے رکھ کر کوئی نوح علیہ السلام پر حرف بول سکتا ہے، انگلی اٹھا سکتا ہے؟ اس لیے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یزید نے جو کچھ کیا اس کی کوئی صفائی نہیں، لیکن یزید کے جرم کی سزا صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میں ایک بات عرض کروں، جب آپ کا وصال ہوا تو حضور کے بال مبارک تھے آپ کے پاس۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بال جو ہیں حضور کے، یہ میرے پیشانی پر اور آنکھوں پر رکھ دینا قبر کے اندر۔ تو میں یہ کہتا ہوں جس کے حضور کے جسم کے بالوں سے اتنا پیار ہے، اس کو حضور کے جگر کے ٹکڑوں سے کتنا پیار ہوگا۔ وظائف بھیجتے رہے، سالانہ وظائف امام حسن کے لیے، امام علی مقام کے لیے وظائف جاری کیے۔ اس لیے کربلا کا پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماہ محرم کے اندر کوئی بندہ اس وقت تک صحیح معنوں کے اندر حسینی ہونے کا دعویٰ نہ کرے جس کی ذات میں صبر کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ کربلا والوں نے تو صبر کا پیغام دیا، کربلا والوں نے عبادت پر اور اعمال صالحہ پر ہمیشگی کا پیغام دیا کہ اولاد ساری کنبہ قربان ہو گیا، لیکن نماز کا وقت آیا تو جنگ روک دی اور سجدے میں چلے گئے۔ پیغام یہ دیا تھا کہ صرف پانی کی سبیلیں لگا کر لنگر تقسیم کر کے یہ نہ سمجھنا کہ تم نے حسینی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حسین وہ ہے جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بھی نماز نہیں بھولا، قرآن کی تلاوت نہیں بھولا۔ اس لیے حسینی ہونے کا دعویٰ وہ کرے جس کی ذات میں صبر پائی جاتی ہے، جس کی ذات کے اندر تحمل ہے، رونے والا، پیٹنے والا، گریبان پھاڑنے والا، نوحہ کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں شکایتیں کرنے والا، بازاروں چوکوں چوراہوں میں حضور کے مقدس خاندان کی مقدس بیبیوں کے نام لے کر ان کی بےدبی کرنے والا اور ان کے حالات کو یوں سرعام بےدبی کے ساتھ بیان کرنے والا، وہ کبھی حسینی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام نے سیدہ زینب سے یہی بات فرمائی تھی، اے میری بہن میں جا رہا ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا، لیکن تم وہ کرنا جس کی نانا جان نے وصیت کی تھی، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، نوحہ کرنا، گریبان پھاڑنا، بال پیٹنا، چہرے پیٹنا۔ آپ نے فرمایا یہ زمانے جاہلیت کی رسمیں ہیں، ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بس یہ بات یاد رکھیں، آخری جملہ کہ پورا کنبہ جس وقت امام علی مقام نے پیش کر دیا، کیسا صبر تھا آپ کا، کیسا تحمل تھا۔ حکم نہیں دیا پیٹنے کا، رونے کا نہیں کہا، گریبان پھاڑنے کا نہیں کہا، کتنا صبر تھا کہ 6 ماہ کا بھی قربان کر دیا، جوان بھی گیا، بھتیجا بھی قربان کر دیا، بھانجے بھی قربان کر دیے، ایک بیٹا وہ بیمار ہے، امام زین العابدین وہ ہیں، خواتین ہیں، ایک طرف ان کی پریشانی بھی ہے، دوسری طرف شہادتیں ہیں، لاشیں سامنے پڑی ہیں، لیکن زبان پر آہ نہیں ہے، گریہ و زاری نہیں ہے۔ ایک ہی جملہ تھا، اللہم ردن بقضائکا وصبرن علی بلائکا وتسلیمن لامرکا، یا اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہو گیا، اور یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے، بلا آئی ہے، ابتلا کا دور ہے، میں نے اس پر صبر کیا، وتسلیمن لامرکا، میں اپنا پورا کنبہ قربان کر کے
تیرے حکم پر سر جھکاتا ہوں کہ تو نے صبر کا حکم دیا ہے تو میں صبر کر کے اس سارے مصائب کو آزمائشوں کو برداشت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ماہ محرم الحرام کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور واقعہ کربلا کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔